کیا آپ نے برکینو فاسو کا نام سنا ہے؟ آپ میں اکثر لوگ وہ ہوں گے جس نے یہ نام کبھی نہیں سنا ہوگا، بعض لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ نام سنا ہوگا۔ اگر آپ نے برکینو فاسو کا نام نہیں سنا ہے تو آپ نے ابراہیم ترارے کا نام ضرور سنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس میں وہ بھی ہوں گے جنہوں نے ابراہیم ترارے کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اگر آپ نے نہیں سنا لیکن اس آدمی کو دیکھا ضرور ہوگا۔ یہ جو آپ کی اسکرین پر آدمی نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے ابراہیم ترارے۔ آج کل سوشل میڈیا پر اپنی بہادری، ایمانداری اور اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہونے کی وجہ سے یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ اس کی بہادری کے چرچے ہر طرف ہو رہے ہیں، اس کی ایمانداری کے چرچے ہر طرف ہو رہے ہیں۔ یہ ایک عہد ساز آدمی ہے اور اس نے ایک عہد کریٹ کر دیا ہے۔ آپ نے بھلے ہی اس کا نام ابھی نہ سنا ہو لیکن آئندہ سالوں میں آپ اس کا نام خوب سننے والے ہیں۔ برکینو فاسو افریقہ کا ایک ملک ہے اور افریقہ اس دنیا کا دوسرا بڑا بر اعظم ہے۔ ایشیا کے بعد سب سے بڑا بر اعظم افریقہ ہے۔ تو افریقہ کے مغربی کنارے میں ایک ملک ہے جس کی آبادی کل 2 کروڑ ہے اور اس کی آبادی سے کوئی سمندر نہیں ملتا ہے، چاروں طرف سے یہ خشکی سے گھرا ہوا ہے اور افریقہ کے دیگر ملکوں کی طرح یہ ملک بھی غریب ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر اعظم افریقہ کو اپنے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار وسائل اور ذخائر رکھے ہوئے ہیں۔ سونا یہاں نکلتا ہے، ہیرے یہاں نکلتے ہیں، تیل یہاں نکلتے ہیں، لیکن اتنا بڑا ذخیرہ ہونے کے باوجود یہ دنیا کا سب سے غریب بر اعظم ہے کہ افریقہ کے ذخائر پر دیگر ملکوں امریکہ، برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا وغیرہ کا قبضہ ہے۔ ان ملکوں کی کمپنیاں افریقہ میں لگی ہوئی ہے، وہاں سے سونا نکالتی ہے، تیل نکالتی ہے، ہیرے نکالتی ہے اور نکال کر کے اپنے ملک لے جاتی ہے۔ افریقہ کے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا، افریقہ کے لوگ صرف محنت کرتے ہیں، ان کمپنیوں کے اندر مزدوری کرتے ہیں اور کھانے کے لیے ان کو 2 روٹی ملتی ہے، زندگی گزارنے کے لیے ان کو کھانا ملتا ہے۔ افریقہ کے تمام ذخائر پر ان گورے لوگوں کا اور یہ مغربی لوگوں کا قبضہ ہے۔ اس لیے افریقہ تمام ذخائر رکھنے کے باوجود، بڑے بڑے وسائل رکھنے کے باوجود اس دنیا کا سب سے غریب ترین خطہ ہے۔ برکینو فاسو میں آج سے 34 سال پہلے ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کے والد مغربی کمپنی کی ایک سونے کی کان میں کام کرتے تھے۔ اس کمپنی میں حفاظت کے بہت اچھے انتظام نہیں تھے۔ ایک دن اس کمپنی میں حادثہ ہوا اور اس بچے کے والد اس حادثے کے اندر مر گئے۔ یہ بچہ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس بچے کی عمر 5 یا 6 سال رہی ہوگی۔ ان حالات میں یہ پلا بڑھا اور ان حالات میں اس نے زندگی گزاری اور یہ دیکھتا رہا کہ کس طریقے سے اس دنیا کا سب سے امیر ترین خطہ ہونے کے باوجود سب سے غریب ترین لوگ اس خطے کے اندر بستے ہیں۔ یہ دیکھتا رہا کہ دنیا کے تمام وسائل جس کے پاس موجود ہے لیکن ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ تو یہ ان حالات میں پلا بڑھا، اپنی اسکول کی تعلیم حاصل کی، کالج کی تعلیم حاصل کی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ فوج میں داخل ہو گیا اور فوج میں کیپٹن کے عہدے پر یہ فائز ہوا۔ 2022 میں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر وہاں کی کرپٹ حکومت کا تختہ الٹ دیا اور خود برکینو فاسو کا یہ صدر بن گیا۔ اگرچہ بعد میں اس نے الیکشن وغیرہ بھی کرائے اور الیکشن میں پھر یہ منتخب ہو کر کے وہاں کا صدر بنا، لیکن شروع میں اس نے وہاں کا تختہ الٹ دیا۔ اس بچے کا نام تھا جو آج 34 سال کا نوجوان ہے، ابراہیم ترارے۔ جب یہ وہاں کا صدر بنا تو صدر بننے کے بعد اس نے وہاں کے عوام سے 7 وعدے کیے اور صرف وعدے نہیں کیے بلکہ 3 سال کے اندر اندر اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا۔ پہلا وعدہ اس نے یہ کیا تھا کہ جتنی بھی مغربی کمپنیاں سونے کی کانوں پر لگی ہوئی ہے ان سب کو یہاں سے باہر نکالا جائے گا اور سونے کی کانوں پر یہاں کی اس ملک کی اپنی کمپنیاں لگے گی، یعنی سونے کی کانیں اب اس ملک کی ماتحتی میں چلے گی اور جتنا بھی سونا نکالا جائے گا وہ اس ملک کی عوام پر خرچ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا فیصلہ ہے، مغربی کمپنیاں ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں لگی ہوئی ہیں، ان کے پیٹ میں درد تو ہونا تھا تو انہوں نے شور مچانا شروع کرا اور اس کے خلاف سازشیں شروع کری، لیکن وہاں کی عوام چونکہ اس کے ساتھ مخلص تھی، اس کی ایمانداری کو جانتی تھی، وہاں کی عوام نے اس کا ساتھ دیا اور یہ فیصلہ اس نے نافذ کیا کہ جتنی بھی کمپنیاں سونے کی کانوں پر باہر کی لگی ہوئی ہے ان سب کو واپس بھیج دیا اور اپنی سرکار کی کمپنیاں وہاں لگائی گئی، جس
جس سے سونا نکالا جا رہا ہے اور وہاں کی عوام پر اب خرچ ہو رہا ہے۔ دوسرے، اس نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سمجھداری کے ساتھ فیصلے کیے۔ سعودی حکومت نے اس سے کہا تھا کہ ہم تمہارے ملک میں 200 مسجدیں بنائیں گے، تو اس نے جواب میں کہا کہ ہمیں مسجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ملک میں جتنے نمازی ہیں اور جتنی مسجدیں ہیں تو ہماری مسجدیں ہمارے ملک کے نمازیوں کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کو بنانا ہے تو ہمارے ملک میں 200 اسکول بنائیے، آپ کی ہمیں دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ہمیں مدد کی ضرورت ہے، تو آپ ہمیں 200 اسکول بنا کر یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں کے بچوں کے لیے اچھے مستقبل کی فکر کرے۔ مسجدوں کی جتنی ضرورت ہے وہ ہمارے یہاں مسجد ہے، ہمیں مسجدوں کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرے، اس نے اپنے ملک کے کسانوں کی مدد کی، تو سرکاری خزانے سے اس نے 4000 ٹریکٹر وہاں کے کسانوں میں تقسیم کریے۔ یاد رکھیے اس ملک کی آبادی کل 2 کروڑ ہے، تو 2 کروڑ میں 4000 ایک بڑا نمبر سمجھا جاتا ہے، تو 4000 ٹریکٹر وہاں کے کسانوں میں تقسیم کرے۔ کسانوں نے وہاں کی زمینوں کو دوبارہ آباد کرنا شروع کیا اور جو اس سے فصل اگنے لگی، یعنی کوٹن وغیرہ جو وہاں اگتی تھی، اس کے لیے وہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری بنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کاجو اور بادام بہت زیادہ اگتا تھا، تو ان کو پیک کرنے کے لیے اس نے وہاں کمپنیاں بنائی۔ اس سے ہوا یہ کہ وہاں کے جو نوجوان بے روزگار تھے ان کو روزگار ملنا شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہاؤسنگ پروگرام بھی شروع کرا، جس کے تحت ان تمام لوگوں کو گھر دینے کا فیصلہ کیا جس کے پاس اس ملک میں گھر نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ علاج بالکل فری کر دیا، کہ آپ اپنا ہر طرح کا علاج اور ہر طرح کی سرجری اس ملک کے سرکاری اسپتالوں کے اندر آپ فری کرا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حفظان صحت کے لیے، صحت کی دیکھ بھال کے لیے الگ سے اس نے ایک مستقل شعبہ بنایا، ایک مستقل ڈپارٹمنٹ اس نے صحت کی دیکھ بھال کے لیے الگ سے بنایا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس ملک کا نقشہ بدل دیا۔ یہ ہر وقت فوجی وردی میں ہوتے ہیں، یہاں ایک پستول لگی ہوئی ہوتی ہے، دیکھنے کے اعتبار سے ایک طاقتور اور مضبوط آدمی ہے، انگلش بہت فراٹے دار بولتے ہیں، بولنے کا لہجہ بہت باروب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کی ذہانت ان کو عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنے ملک کے لیے ایک ایئر لائن بھی شروع کری ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ یہ اپنے ملک کی راجدھانی جا رہے تھے، تو ان کا ٹکٹ فرسٹ کلاس کا تھا، اور اس میں چند لوگ اور تھے جن کا ٹکٹ فرسٹ کلاس کا تھا، اور یہ بھی وہ لوگ تھے جو دیگر کمپنیوں کے سی او وغیرہ تھے۔ ان میں ایک آدمی اور تھا جو ایک دم سادہ کپڑوں میں تھا اور سیاہ فام تھا۔ باقی چونکہ وہاں کے لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی تھی کہ وہ فرسٹ کلاس ٹکٹ خرید سکے، تو اکثر لوگ گورے تھے، باہر ملکوں کی کمپنیوں کے سی او تھے جو فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے تھے۔ اسی میں ابراہیم ترارے بھی سفر کر رہے تھے۔ ایک آدمی اور تھا جو سیاہ فام تھا اور سادہ کپڑوں میں تھا، تو وہ فرسٹ کلاس کی لائن میں آ گیا، اس کے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ تھا تو اس لائن میں آ گیا۔ جب وہ ٹکٹ چیک کرنے والی جو اندر ایئر ہوسٹس بھی تھی وہ آئی اور اس نے ٹکٹ چیک کرا، تو اس سے کہا کہ آپ غلط لائن میں آ گئے ہیں، آپ کی یہ لائن نہیں ہے، آپ دوسری اس میں جائیے، آپ اکانومی کلاس میں جائیے۔ اس نے کہا کہ میرا ٹکٹ فرسٹ کلاس کا ہے، میری یہی لائن ہے۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے تمہارا ٹکٹ کیا ہو، یہ نقلی ہو۔ ایئر ہوسٹس نے کہا تمہارا ٹکٹ یہ نقلی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا نقلی نہیں ہے، میں نے خریدا ہے اور یہ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے۔ اتنے میں اسٹاف کا ایک اور افسر آ گئے، اس نے ٹکٹ اسکین کرا، اسکین کرنے کے بعد دیکھا ٹکٹ اصلی تھا، تو وہ پھر بھی منع کرنے لگی ایئر ہوسٹس کہ نہیں ہم تمہیں اندر نہیں جانے دیں گے۔ تو پیچھے سے بھی آواز آنے لگی کہ ان کو اندر جانے دو، جب ان کے پاس ٹکٹ ہے، انہوں نے پیسے دے رکھے ہیں۔ تو بہرحال ان کو اندر جانے دیا گیا۔ جب اندر گئے تو ایئر ہوسٹس نے اندر بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ بے عزتی کری اور اس کو بہت ذلیل کرا۔ جب کھانا دینے کے لیے آئی تو سب سے معلوم کر رہی تھی سر آپ کو کچھ چاہیے، آپ کو کچھ ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اس کے پاس کھانا رکھا اور رکھ کر کے چلی گئی، اس سے کچھ معلوم نہیں کیا۔ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اس میں ایک مشہور کمپنی کے سی او بھی تھے، انہوں نے کہا ایئر ہوسٹس سے کہ بھائی اس نے بھی یہی ٹکٹ خریدا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہی ہو؟ اسی فلائٹ کے اندر ابراہیم ترارے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سب چیز دیکھ رہے تھے اور ایک سادہ سی کاپی میں وہ سب چیزیں نوٹ کر رہے تھے، لیکن کسی کو کچھ نہیں کہا۔ جب ایئرپورٹ پر جہاز لینڈ ہوا، وہاں دیکھا، کھڑکیوں سے لوگوں نے دیکھا کہ کارپیٹ بچھا ہوا ہے، باہر لوگ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں اور گاڑیاں کھڑی ہوئی ہے، تو لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ اس کے اندر کون سوار ہے۔
پتا چلا کہ اس ملک کا صدر اس فلائٹ کے اندر سوار تھا۔ اب جب جہاز کے عملے کو پتا چلا کہ اس ملک کا صدر ہماری فلائٹ کے اندر تھا اور اس کے سامنے یہ ساری بدتمیزیاں ہوئی تھی، تو انہوں نے اس ایئر ہوسٹس کو برا بھلا کہنا شروع کرا۔ لیکن ابراہیم ترانی نے کہا کہ اس کو برا بھلا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھے ایک کو جاب سے نکالنے سے یہ پورا سسٹم چینج نہیں ہوگا، بلکہ مجھے لوگوں کی ذہنیت بدلنی ہوگی۔ چنانچہ بعد میں اگرچہ اس کو ایئر ہوسٹس کو جاب سے نکال دیا گیا اور یہ واقعہ بہت زیادہ مشہور ہوا۔ بعد میں اس ایئر ہوسٹس نے ابراہیم تراری کے نام خط بھی لکھا، جس میں اس نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا کہ میں آپ سے اپنی غلطی کی معافی اس لیے نہیں مانگ رہی ہوں کہ آپ صدر ہیں، بلکہ اس لیے مانگ رہی ہوں کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد ابراہیم تراری نے فیصلہ کیا کہ ہمارے اپنے ملک کی بھی ایک ایئر لائن ہونی چاہیے جس میں لوگوں کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، نسل کی بنیاد پر، پیسوں کی بنیاد پر اس ایروپلین میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، جن کمپنیوں کو ابراہیم تراری نے اپنے ملک سے نکالا تھا، یعنی جو تیل نکالنے والی تھی، سونا نکالنے والی تھی، ان کمپنیوں کو اپنے ملک سے نکالا تھا، ان میں امریکن کمپنی بھی تھی۔ تو امریکہ کے جو اس وقت کے صدر ہے ٹرمپ صاحب، انہوں نے اس کے نام خط لکھا تھا کہ آپ امریکہ آئیے، لیکن اس نے وہ فیصلہ کیا جو کوئی بھی حکمران نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ کے سامنے کوئی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے امریکہ جانے سے منع کر دیا اور کہہ دیا کہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ ٹرمپ کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے آس پاس کے افریقی ممالک سے کہا کہ اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ اگر اس طرح کی کوشش کی گئی تو پورا افریقہ امریکہ کے خلاف جنگ لڑے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے روس کے صدر پوتین نے ابراہیم تراری کو روس کے دورے پر بلایا تھا، تو ابراہیم تراری نے کہا کہ میں نارمل فلائٹ سے آؤں گا، میں نارمل جہاز سے آؤں گا۔ پوتین نے کہا نہیں، بلکہ پوتین نے ابراہیم تراری کے لیے اس وقت کا سب سے جدید ترین جہاز بھیجا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ فائٹر جیٹ بھی چل رہے تھے جو اس کے برابر میں اس کو سیفٹی دے رہے تھے تاکہ اس کے اوپر کوئی حملہ نہ کر سکے۔ اور جب وہ ماسکو پہنچا تو اس کا شاندار استقبال ابراہیم تراری کا کیا گیا کہ اتنا بڑا استقبال شاید کسی کا کیا گیا۔ ابراہیم تراری کا وائٹ ہاؤس نہ جا کر کے ماسکو جانا عالمی سیاست کے لیے ایک نئی اننگ کا آغاز ہے۔